الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ مشرکوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب قبلہ تبدیل کیا گیا، بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تو اس کے اوپر یہودیوں نے بھی اعتراض کیا اور مشرکوں اور منافقوں کو بھی اس پر اعتراض تھا۔ تو اس پر جو ہے فرمایا گیا کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، جس پر یہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے، کس نے پھیر دیا؟ یہاں ان کو جو بیوقوف کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل واضح شے پر اعتراض کرنا حماقت ہی ہوتا ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر، یہودیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذو القبلتین، دو قبلوں والے ہوں گے، کہ آپ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جب ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اب یہ دلیل تو بنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی، کہ آپ کے بارے میں جو نشانی بیان کی گئی وہ نشانی پوری ہو گئی، لیکن اس صداقت کی نشانی پر آپ کو سچا ماننے کی بجائے یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے اوپر فرمایا گیا کہ اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ تو جو صداقت کی نشانی ہو اس کو اعتراض کی جگہ بنا لینا، یہ آدمی کی حماقت ہے۔ مسلمانوں کو جواب دیا گیا کہ تم ان کو جواب دو، قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب تم فرماؤ کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرف چاہے وہ قبلہ مقرر فرما دے۔ تو گویا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم ان سے یہ کہہ دو کہ ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں ہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں، اپنے رب کے عبادت گزار ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمائے گا ہم اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں گے۔ ایک اور بات جو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک حکم شریعت بیان کیا گیا، قبلے کی تبدیلی، اس پر جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے جو شریعت میں احکام بیان فرمائے،
اگر کسی آدمی کی سمجھ میں وہ مسائل نہیں آتے اور اس کی حکمتیں نہیں آتی تو اس کو اللہ رسول کی شریعت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ احمق ہے اور وہ بے وقوف ہے۔ اب اسی کے اوپر وہ بہت ساری صورتیں جو ہمارے زمانے کے اندر رائج ہیں کہ کوئی اٹھتا ہے پردے کے اوپر اعتراض شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے سود کے اوپر اعتراض شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ان کی حکمتیں ظاہر و باہر ہیں۔ اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو لہذا شریعت کے کسی بھی مسئلے پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبانو گواہ ہوں۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ دیگر لوگوں پر یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ یہ امت یعنی جس امت میں ہم ہیں سرکار دو عالم کی امت، فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سب سے افضل بنایا۔ تو اس سے ایک تو فضیلت کا پتہ چلا کہ امت محمدیہ یہ تمام امتوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ اس نبی کے ساتھ ہے جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اس کی بہت ساری صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی گواہی اپنوں اور بیگانوں سب کے حق میں قبول ہے، اور جبکہ کافروں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف قبول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ مردوں کے بارے میں جو گواہی دیں اللہ تعالیٰ اس مردے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی، نبی کریم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شے واجب ہو گئی؟ تو فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کو گواہ بنایا گیا کہ ان کی گواہی پر اللہ عز و جل لوگوں کے اعمال کا اور ان کے انجام کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لوگ اگر کسی فوت شدہ آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس سے اس تعریف کو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کی مذمت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس مذمت کو اس کے لیے برے انجام کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پھر ایک یہاں اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ امت گواہ ہے، تو اس سے کون سی امت مراد ہے؟ اس میں کیا سارے نیک بد فاسق فاجر سارے کے سارے داخل ہیں؟ الٹی سیدھی بولنے والے، اچھی باتیں بری باتیں ہر طرح کی کرنے والے؟ تو مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام شہادتیں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔
زبان کی حفاظت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بیجا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں جو فرمایا کہ امت محمدیہ یہ گواہ ہوگی، تو اس سے مراد اس امت کے وہ افراد ہیں جو نیک ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی زبان کو زبان کی آفتوں سے بچانے والے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، بیجا کلمات، ان تمام چیزوں سے جو اپنی زبان کو بچانے والے ہیں۔ پھر یہاں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہے۔ اس امت کی گواہی کی ایک صورت وہ ہے جو احادیث مبارک میں بیان کی گئی، تفسیر بغوی کے اندر ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام جو ہے وہ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈر سنانے والے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، یعنی ہمارے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا۔ اللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے پیغامات ان تک پہنچائے؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے پہنچائے۔ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے کہ تم نے میرے پیغامات ان تک پہنچائے تھے؟ تو سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام عرض کریں گے کہ مولا ہماری اس تبلیغ کی گواہی محمد مصطفیٰ کی امت دے گی۔ اللہ عز و جل سرکار دو عالم کی امت سے دریافت فرمائے گا، تو یہ امت عرض کرے گی کہ ہاں یا اللہ تیرے ان نبیوں نے تیرے احکامات اپنی امتوں تک پہنچائے تھے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تم تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم ان کے زمانے میں نہ تھے، لیکن تو نے ہمارے پاس اپنا سچا رسول بھیجا اور اسے اپنی کتاب عطا فرمائی، ہم نے اس رسول کی زبان سے سنا اور اس کتاب میں پڑھا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبیوں نے اپنی امت تک تیرے احکامات کو پہنچایا۔ پھر سرکار دو عالم کو بلایا جائے گا اور سرکار دو عالم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ جو انہوں نے بیان کیا سچ بیان کیا۔ تو یوں یہ امت پہلے انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور سرکار دو عالم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اس کو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول تم پر گواہ بنے، یہ رسول تم پر گواہ بنے۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے جز پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ رسول تم پر گواہ ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا کلام بیان فرمایا ہے، اور یہی کلام تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے نور نبوت کے ذریعے ہر شخص کے حال اور اس کے ایمان کی حقیقت اور اس کے اچھے اور برے اعمال اور اس کے اخلاص اور نفاق تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اپنے نور نبوت کے ذریعے سرکار دو عالم ہر آدمی کے ایمان کو، اس کے اخلاص کو یا اس کے نفاق کو، اس کے اعمال کو، اس کے اچھے برے اعمال کو اپنے نور نبوت سے پہچانتے ہیں۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ سرکار دو عالم کی گواہی تو قطعی گواہی ہے، یعنی سرکار اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو وہ قطعی گواہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم قرآن کو قطعی طور پر اللہ کا کلام مانتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا؟ دلیل تو صرف سرکار دو عالم کا گواہی دینا ہے نا، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم قطعی طور پہ مانتے ہیں اللہ کا کلام۔ اب اگر سرکار کی گواہی نہیں مانتا تو وہ تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا، تو لہذا سرکار دو عالم کی گواہی قطعی ہے، جس کے بارے میں سرکار نے جو فرما دیا وہی اس کے حق میں قطعی طور پہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو سرکار نے جو اپنے اہل بیت کی شان بیان فرمائی، اپنے صحابہ کی شان بیان فرمائی، اپنے بعد میں حضرت اویس قرنی، امام مہدی اور دیگر لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے، تو چونکہ سرکار نے ان کے حق میں گواہی دی لہذا اس گواہی کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر تبدیلی قبلہ کی ایک حکمت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی کہ ہم نے جو قبلے کو تبدیل فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی قبلے کی تبدیلی میں ایک حکمت یہ تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ کون قبلے کے پیچھے رہ جاتا ہے اور کون مصطفیٰ کریم کے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار نبی کریم کی پیروی پر ہے۔ ایمان کی حقانیت، ایمان کی قوت اور ایمان کی صحت کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کس قدر ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہی فرض تھا، جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا تو اسی کی طرف نماز پڑھنا یہ فرض ہو گیا۔ حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں اور کوئی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے وہ بھی مردود، اور حضور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں اور کوئی شخص بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود، کہ اصل دار و مدار قبلے کی طرف منہ کرنے پر نہیں بلکہ سرکار دو عالم کی پیروی کرنے پر ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں پر ایمان سے مراد ہے نماز، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارک ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو بہت سارے صحابہ کرام کے جو پہلے فوت ہو گئے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے اور دیگر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قبلہ تو بدل گیا، اب ہمارے جو رشتہ دار پہلے فوت ہو گئے اور وہ دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ کا جز نازل ہوا اور اطمینان دلا دیا گیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے ثواب کو ضائع فرما دے، بلکہ چونکہ وہ اس وقت اطاعت رسول میں تھے لہذا انہیں ان کی نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نماز انتہائی اہم فریضہ ہے اور نماز کی بہت شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو لفظ ایمان کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت عظمت و شان کو بیان کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چونکہ خواہش تھی، اللہ عز و جل اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کب یہ حکم آتا ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لوں۔ تو چونکہ نبی کریم صاحب یہ جو انداز تھا کہ بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا یہ حضور کی ایک ادا تھی اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا پسند تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔
آپ جو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہوگی، جس میں حضور کی خوشی ہے، اس کو اللہ عز و جل نے قبلہ بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حضور کی خوشنودی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر بہت سی چیزوں کو تبدیل فرمایا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال تو خانہ کعبہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا، سرکار کی خوشی کی خاطر اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی خوشی کے لیے ہی غزوہ بدر کے اندر اور غزوہ حنین کے اندر فرشتے نازل ہوئے۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی خوشی کے لیے سرکار کو معراج کرائے گی۔ اسی طرح سرکار کی خوشی کے لیے قیامت کے دن آپ کے امتیوں کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پل صراط سے گزرنا ان کے لیے آسان کیا جائے گا، عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا کی جائے گی، نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جائے گا، اور یہ سارے کا سارا سرکار دو عالم کی خوشی کے لیے ہوگا، جس کو اللہ عز و جل خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اس کا کتنا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور پھر عرض کرتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ عز و جل کی رضا ہے، حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والوں میں ہوگا۔ یہاں جو چیزیں فرمائی گئی ہیں، پہلے نمبر پر تو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں وغیرہ کے پاس اگر آپ ساری کی ساری نشانیاں بھی لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک حسد بیٹھا ہوا ہے، کینہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ضد بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جہاں حسد، کینہ اور ضد بیٹھ جائے وہاں پر دلیل کام نہیں کرتی۔ دلیل وہاں کام کرتی ہے کہ جب سامنے والا غیر جانبدار ہو کر کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ اگر اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے اور جانبداری اور ضد اور ہٹ درمی ہے، تو آپ اس کو جتنی مرضی دلیلیں دے دیں وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے پاس کتنی ہی دلیلیں لے جائیں، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو جب وہ کسی صورت آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ تو حق پر ہیں، تو آپ بھی کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی حالت تو یہ ہے، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو جو ہے وہ پوری طرح تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کیسے کہ یہودیوں کا قبلہ کچھ اور ہے، عیسائیوں کا کچھ اور ہے۔ یہودی بیت المقدس کو دونوں قبلہ مانتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، لیکن یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ ہے اس کو یہ اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی بیت المقدس میں اس کے ایک مشرقی مکان ہے اسے قبلہ مانتے ہیں۔ تو ایک چیز کو ماننے کے بعد بھی ان کے اندر اختلاف موجود ہے، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کی طرف یہ کیوں آئیں گے؟ اور پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر تو ظالم ہوگا، پھر تو ظالم ہوگا اگر علم آ جانے کے بعد بھی ان کے خواہشات کی پیروی کی۔ یہاں پر دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جاہل کا گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن عالم کا گناہ کرنا اس سے بڑھ کر ہے،
کیونکہ عالم کو تو علم ہے، جاہل کے لیے تو من وجہین جو ہے وہ ایک عذر کی صورت ہے کہ وہ اس سے جاہل تھا، لیکن عالم کو تو علم تھا، اس کا علم تقاضا کرتا تھا کہ وہ اس سے بچے، لیکن اس کے باوجود اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو عالم کا گناہ جاہل سے بڑھ کے، جیسے یہاں فرمایا کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو ظالم قرار پائے گا۔ تو پتہ چلا کہ علم ہونے کے بعد بھی آدمی کا گناہوں میں ملوث ہونا یہ زیادہ شدید اور زیادہ کبیح ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی، فرمایا کہ علم آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ تو عالم کے لیے ایک اس کے علم کا تقاضا اور علم کا اس کے اوپر حق ہے کہ وہ لوگوں کی چاپلوسی نہ کرے، وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے نہ پھرے۔ جو عالم امراء کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، ان کی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، یہ عالم اپنے ایمان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، لیکن اپنا دین بچا لیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکے گا، جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں بس ان سے دنیا تو حاصل کر لوں گا لیکن میرے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ایسے آدمی کا یہ سمجھنا درست نہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی شان کا بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، تورات اور انجیل، یہ سرکار دو عالم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بس جان بوجھ کر حق چھپانے کا مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرکار کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک روایت تفسیر خازن کے اندر لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں جو قرآن میں فرمایا گیا کہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو اسے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ کامل تھا۔ یعنی مجھے اپنے بیٹے پر تو شک ہو سکتا ہے لیکن سرکار کے نبی ہونے پر شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ سرکار کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں سرکار کی پہچان تو ہمیں اللہ نے کروائی، نبی کریم کے اوصاف تو تورات شریف میں اللہ نے بیان کیے، جبکہ بیٹوں کا بیٹا ہونا کس نے بتایا؟ بیوی نے۔ بیوی کہتی بھی تمہارا بیٹا ہے۔ اب ایک طرف اللہ نے بتایا اور ایک طرف عورت نے بتایا، تو آپ بتائیے کہ زیادہ معرفت کس صورت میں ہوگی، زیادہ قطعی اور یقینی پہچان کس صورت میں ہوگی؟ تو جس کے نبی ہونے کا بیان اللہ نے کیا ہے وہ صورت یقیناً بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ قطعی اور یقینی صورت۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا، یعنی خوشی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں اتنی پیاری انہوں نے دلیل ارشاد فرمائی، تو خوشی کے مارے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر کوئی محل شہوت نہ ہو وہاں پر دینی محبت کی وجہ سے کسی کی پیشانی کو چوما جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ حضور کو پہچاننا ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننا ایمان ہے۔ یعنی یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مسلمان تو نہیں ہو گئے، وہ پہچانتے تھے تو ان کی پہچان ان کے اسلام کے لیے تو کافی نہ ہوئی، بلکہ ماننا ضروری ہے۔
تو پتہ چلا کہ صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے بلکہ مان لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات اور انجیل کے اندر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں۔ تو ان ساری عظمتوں کے باوجود ایک گروہ وہ تھا جس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کے وہ علماء کہ جن کے سامنے ان کی کتابوں میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپاتے ہیں۔ پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یقینی طور پہ حق ہے، پر مسلمان کا کام ہے اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جب امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ بھی جدا گانا مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیوں کے اندر آگے نکل جاؤ، یعنی یہ قبلے کے بارے میں ایک بحث جو ہے یہ تو ایک اپنی جگہ ہو چکی، اب یہ نہیں ہے کہ بس اسی کے اندر پڑے رہو اور دوسرے کاموں سے بالکل ہی صرف نظر کر لو، بلکہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مقابلے بازی ہے، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے، یہ دنیاوی منصب، عہدے اور دنیاوی مال و منال اور دنیاوی دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں اس کے کتنے ہی نمونے موجود۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ فاستبقوا الخیرات نیکیوں کے اندر ان کو آگے نکلنا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب کسی جہاد کے اندر، غزوے کے اندر شرکت کرنا ہوتی تو باپ اور بیٹے میں آپس میں بحث ہوتی، باپ کہتا کہ مجھے جہاد کے اندر شرکت کرنی ہے اور بیٹا کہتا کہ مجھے جہاد کے اندر شرکت کرنی ہے، تو یہ ان کی آپس کے اندر یہ مقابلے بازی، یہ ساری کی ساری فاستبقوا الخیرات میں داخل کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جانے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام ایسے کہ ایک صحابی آدھی رات اگر عبادت کرتا ہے تو دوسرا پوری رات عبادت کرتا ہے، ایک اگر ایک رات کے اندر ایک تہائی قرآن پڑھتا ہے تو دوسرا اس رات کے اندر 2/3 قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آدھے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ صرف ان کا نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جانے کا جذبہ تھا، جس کو اللہ عز و جل نے فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی صرف مال دنیا کے اندر اور دنیاوی اشیاء کے اندر مقابلے بازی نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس کار ہے تو ہمارے پاس اب کار ہی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس جو ہے وہ یہ کپڑا ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، بلکہ عمل کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ فلاں شخص یہ نیکی کرتا ہے میں اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوں، وہ اتنے روزے رکھتا ہے میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے والا ہوں گا، وہ اتنے نوافل پڑھتا ہے
میں اس سے زیادہ نوافل پڑھوں گا، وہ اتنا دروشری پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ دروشری پڑھوں گا، وہ اتنے نیک کام کرتا ہے، وہ اتنی نیکی کی دعوت دیتا ہے، میں نیکی کی دعوت دینے کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ محض مال دنیا کے اندر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ نبی یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی فرمایا کہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو، ہر حال میں اپنا منہ نماز کے اندر مسجد حرام شریف کی طرف کرنا ہے۔ اگلی آیت کے اندر مزید اسی کی تفصیل بیان کی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں نا انصافی کریں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ ہر جگہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور لوگوں کو اپنے اوپر کوئی حجت نہ قائم کرنے دو۔ یعنی یہودی یہ اعتراض کریں کہ ہماری کتاب میں تو لکھا تھا 2 قبلوں کی طرف منہ کریں گے، انہوں نے تو کیا ہی نہیں۔ مشرکین یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اتنے بڑے مخالف ہو گئے کہ ہمارا قبلہ ہی چھوڑ دیے، تو اس طرح ان کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہ رہے۔ ہاں جو ظالم ہے کہ ہر حال انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تبدیلی کی ایک اور حکمت بیان کی ہے۔ ایک تو مسلمانوں میں پتہ چل جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض کا حق باقی نہ رہے اور ان کے اوپر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔